سفرنامہ وادی جنت نظیر اسقلم احسن ریحان قسط نمبر 3۔ اس رات بستر دراز ہونے کے بعد کب خیالوں کے صحن سے کوچ کر کے خوابوں کے محل میں بھٹکنے لگے پتہ ہی نہ چلا۔ اور ویسے بھی 24 گھنٹے کے سفر مسلسل کے بعد ایسا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ صبح فجر کا وقت تنگ تھا تو آنکھ کھلی، نماز سے فارغ ہو کر سامنے کھڑکی کا شیشہ دیکھا تو ساتھ ہی نظروں نے صبح کی نمناک آنکھوں کی نمی کا احاطہ کیا جو کہ شبنم بن کر شیشے پر لکیریں کھینچ رہی تھی، اور شیشے کے اس پار ایک ہرا بھرا میدان تھا۔ کچھ دیر اس دلربا منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے، پھر مدرسے کے برآمدے میں آ گئے جہاں پرندوں اور رنگ برنگی خوبصورت نازک جسامت والی چڑیوں کی ٹولیاں اترتی اور اڑتی، چہچہاتی اور پھڑپھڑاتی بڑا بہترین سما بنا رہی تھی۔ ہم طلحہ، ارشد اور ابشر بھائی کافی دیر تک آس پاس کی گلیوں میں ٹہلے جو کہ کافی اچھا وقت گزرا، کیونکہ سری نگر جیسے شہر کے گلی کوچے جہاں ہر گھر تعمیری سادگی کے ساتھ قدرتی سرسبزی اور حسنکاری سے بھی آراستہ ہو، صبح کے وقت تفریح کے لیے بے محل نہیں۔ اب ہم لوگوں کا ارادہ سری نگر کے قریب میں واقع گلمرگ نامی ایک ایسے قصبے میں جانے کا تھا جو اپنی منفرد خوبصورتی، سخت ترین سردی، ہرے بھرے ڈھلوانوں اور پرہیبت و دلکش پہاڑوں کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے، جہاں جانے کی آرزو لہو میں تحلیل ہو کر بدن میں گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر گلمرگ کو گلمرگ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سرزمین جنگلی پھولوں والے گھاسدار پہاڑوں اور کوہساری وادیوں کی آماجگاہ ہے۔ یہ نام اسے سلطان یوسف شاہ نے دیا تھا۔ یہاں سے ہم لوگ 10 بجے کے قریب ناشتہ کر کے روانہ ہوئے۔ ناشتہ بھی مولانا یعقوب صاحب کی مہمان نواز طبیعت اور گھر والوں کی اطاعت شعاری و خوش اتواری کا مظہر تھا، جسے کشمیری طرز کے ایک ایسے وسیع دسترخوان پر لگایا گیا تھا جو کہ زمینی قالین پر بچھا تھا۔ ناشتے میں میزبانوں نے غالباً ہم لوگوں کی سردی سے کپ کپاتی حالت پر رحم کھایا، کیونکہ آلو اور پھلکوں کے علاوہ اخروٹ، بادام، ابلے ہوئے انڈے اور میوہ جات سے مرصع بسکٹوں جیسی گرم تاثیر اشیاء کا بھی اہتمام کیا تھا۔ خیر، مدرسے سے نکل کر ہم لوگوں نے پہلے ایک ہوٹل بک کیا، سارا سامان وہاں اتارا، پھر شہر کی نہایت مصروف اور خوبصورت سڑکوں کو چھوڑ گلمرگ جانے والے ہائی وے پر آ گئے۔ سری نگر سے گلمرگ کی مسافت کم و بیش 55 کلومیٹر ہے، جس میں کافی دیر چلنے کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو چلے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ روڈ کے کنارے چند پولیس افسران اور ان کی لگائی ہوئی کچھ بندشیں نظر آئیں، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ کراہیت ہونے لگی، کیونکہ ہمارے اطراف و نواح میں پولیس افسران عموماً ترش رو تندخو شخصیت کے حامل معروف ہیں، اور اگر وہ نیک طبیعت کے مالک ہوں بھی تو کیا بہتری، چقندر کے کھیت کا آلو بھی جو لال ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ روک تھام اور پوچھ تاچھ کا منظر دیکھا تو یہ یقین ہو چلا کہ اب خاصا وقت ان پہ صرف ہونے والا ہے۔ جب قریب پہنچے تو سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ ٹریولر رکوا لیا اور ڈرائیور صاحب سے لائسنس، آرسی اور دیگر کاغذات کا ذرا تیز لہجے میں مطالبہ کیا۔ تب تک اب بھی ابشر بھائی اور ہم لوگ بھی یکے بعد دیگرے ٹریولر سے اترنے لگے۔ ابھی سب لوگ اترے بھی نہیں تھے کہ ان افسران نے ابی وغیرہ کو دیکھتے ہی ایسے تیور بدلے کہ ہم سب ہکا بکا، یعنی کاغذات جانچنا تو درکنار بلکہ بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور کافی دیر تک مسکراہٹوں بھری گفتگو کی۔ چلتے وقت سلام و مصافحے پر اکتفا کرنے کے بجائے ابی سے معانقہ کیا اور باصرار وہاں کے خاص پھل چیری کا ایک ڈبہ بھی ہدیہ کیا۔ خیر، وہاں سے تو ہم لوگ اس خوبرو اور خوشگو افسر کی ہمدردی کے بوجھ تلے رخصت ہو لیے اور گلمرگ کی سمت چل پڑے، لیکن اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو محکمہ ایسے ترش لہجوں، شدید جملوں اور تعصبی رویوں کا سنگم ہو، بلکہ جس کے تعاون سے نفرت افزا افراد کی تعصبی فکر سینوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی ہو، اس محکمے کے بڑے افسران ایسے اخلاق حسنہ کا نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بار نہیں ہوا، بلکہ جب سے جموں اور کشمیر کی حدوں میں داخل ہوئے ہیں اور جب تک نکلے ہیں 6-7 بار بعین ہی اسی طرح کا منظر دیکھا کہ ٹریولر رکواتے ہیں اور ڈرائیور صاحب سے، جو کہ بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں رکھتے جو ان کے مذہب کی عکاس ہو، کاغذات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب ہم لوگوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں ایک نظر لباس پر، اگلا جملہ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اللہ جانے انہیں کرتا پیجامہ ٹوپی میں کیا نظر آتا کہ نہ اس کے بعد اپنا تفتیشی فرض منصبی ادا کرتے ہیں، نہ تلاشی لیتے ہیں، بلکہ اکرام اور عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ان خوشگوار اور منفرد مشاہدوں اور تجربوں سے یہ تو معلوم ہوا کہ ان پولیس والوں کی صرف وردی ہی نہیں بدلی ہوئی بلکہ ضمیر بھی ان کے اندر انسانوں کا ہے اور اسلامی طرز معاملت کا نمونہ ہے۔ الغرض یہ اسلامی شعار یعنی کرتا پیجامہ وہاں VVIP ڈریس محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان کی سختی نرمی سے، ان کی ترشی حلاوت و لطافت سے اور تندخوئی ملائمت و مصاحبت سے بدل جاتی ہے اور وہ سراپا اعزاز و اکرام بن جاتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کی مدت پر مشتمل جب یہ سفر تمام ہوا تو اپنے آپ کو گلمرگ کی سرزمین پر یعنی مخمور بہاروں کے حسین خواب کی تعبیر میں پایا۔ کچھ دیر بعد ٹریولر پتھریلی اور مٹیالی پگڈنڈی پر رینگ رہا تھا جس کے دونوں سمت کچے میدان میں
ایسے بے شمار گھوڑے تھے جن کے مالکان کی صدائیں وہاں کی دلاویز فضا میں محو گرداں تھیں، اور جب نگاہوں کو کسی قدر وسعت نصیب ہوتی اور آنکھوں کی پتلیاں اپنا وجود اوپر کرتی تو دل و دماغ کو جنت اصلی کے وجود پر مزید محکم و مبرہن اور مبین و مسلم احساسات فراہم کرتی، اور اس جنت کے حصول کی تمنا کو جلا بخشتی اور اس حقیقت سے آشنا کرتی کہ جو ذات ابن آدم کی عارضی قیام گاہ کو اپنی قدرت کے ایسے عظیم و دلکش، دلربا اور مبہوت کن شاہکاروں سے آراستہ کر سکتی ہے، اس نے ان کی انعام گاہ کو کیسا ناقابل تصور اور بعید از قیاس اشیاء سے مزین کیا ہوگا، جہاں کے لیے خود اس ذات واجب الوجود نے تمتع بسیار اور لامتناہی قیام کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کیفیت ان وادیوں کے دیدار کا نتیجہ تھی جو جہاں اپنے مظلوم فرزندوں کی حالت پر نالاں تھی، وہیں اپنے حسن پر اور اپنی طرف مرئی اور غیر مرئی نفوس کا بے انتہا التفات دیکھ نازاں فرحاں بھی تھی۔ دراصل ہم لوگوں کے اطراف میں سبزے سے لیس ہرے بھرے ڈھلوان تھے جو کہیں ہموار تو کہیں ڈھالدار تھے، اس وجہ سے میلوں دور تک کے دل فریب نظاروں کا نگاہیں احاطہ کر سکتی تھی، اور جن پر بنی پگڈنڈیاں اور اس پر گھڑ سواروں کی صفیں اور بھیڑوں کے غول، جن کے پیچھے ایک کشمیری صورت، طویل قامت، متناسب جسامت، بکھرے بال اور وہی اپنے علاقائی ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ہانکتے ہکاتے لڑکے، اور ان چراہگاہوں پار چاروں سمت برف پوش پہاڑ جن پر پڑتی سورج کی کرنیں تھیں جو ہم سب کو پہلی بار ایسے ماحول سے لطف اندوز کر رہی تھی جو بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں پر کچھ دیر ٹہل کر اور گھڑبانوں کی آسمانوں کو چھوتی اجرتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس پتھریلے راستے سے نکل کر ایک مسجد کی طرف چلنے لگے جس پر بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز لگے ہوئے تھے جن سے گرد و نواح میں درود و سلام کی گوش گشاں صدائیں ابل رہی تھی۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک لکڑی کے تختے پر سے گزرنا پڑا جو مسجد سے متصل ایک میدان میں لے گیا۔ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ نماز جمعہ ادا کرنے آ رہے تھے۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا، اوپر سے جب وضو کے لیے پانی چھوا تو حالت دیگر ہو گئی۔ اتنا شدید ٹھنڈا پانی تھا گویا ان سفید پہاڑوں سے سیدھا یہیں اتر رہا ہو۔ وضو خانہ مسجد سے تھوڑا ہٹ کے تھا، اس لیے جب وضو کر کے مسجد کی طرف چلے تو ایک سفید ریش شخصیت کا استفسار گوش گزار ہوا کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے اور کون سے مکتب فکر کو آپ فالو کرتے ہیں؟ جواباً احناف سن کر انہوں نے ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ ہم مسلک ہونے کا اظہار کیا۔ البتہ مکتب فکر کے حوالے سے ہم آہنگی نہیں تھی جو لفظ دیوبند سننے کے بعد انہوں نے بھی محسوس کر لیا۔ مسجد میں ہم سب لوگ وضو کر کے جمع ہوتے رہے جس کے در و دیوار پر خطیب جمعہ کی ملال انگیز اور پاٹدار آواز اپنا سر پٹک رہی تھی، جس کی گزرگاہ ہم لوگوں کے خانہ فہم سے کافی اوپر تھی کیونکہ ان کا خطاب کشمیری زبان میں تھا۔ نماز کے بعد مسجد کے باہر آئے تو موسم کافی تبدیل تھا۔ دن ہونے کے باوجود تاریکی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ آسمان کالی گھٹاؤں والے بادلوں کی تفریح گاہ بن گیا تھا جس کے آغوش میں سورج اپنی تمازت، اپنی تپش اور اپنی روشنیاں لے کر روپوش ہو گیا تھا۔ باہر پہنچ کر ایک خوبصورت سڑک سے ہوتے ہوئے وہاں کے بازار میں پہنچ گئے جہاں گرم اور ریشمی کپڑوں، خوشنما غالیچوں اور میز پوش وغیرہ کی بہت سی دکانیں تھیں، اور ساتھ کی کچھ خواتین نماز نہیں پڑھ سکی تھی، اس لیے ان کو نماز پڑھوانے کے لیے ہم نے بھی بازار کا رخ کیا۔ چنانچہ ایک دکاندار سے اجازت لی جس نے بڑی لجاجت سے معذرت کر لی کہ یہاں جگہ کم ہے۔ اگلی دکان پر یہ سوال پورا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اندر بلا لیا اور نماز پڑھوائی۔ ابھی نماز مکمل ہی ہوئی تھی کہ باہر سے شور کی آواز سنائی دی جیسے پتھراؤ کیا جا رہا ہو۔ یہ بھی دیکھا کہ اولے گر رہے ہیں۔ اے احسن، اولے گر رہے ہیں۔ دراصل وہ اولے گر رہے تھے جو اپنے غیر معمولی جسامت کی وجہ سے کافی شور پیدا کر رہے تھے۔ پھر کیا تھا، سب لوگ اپنے اپنے سر بچاتے ہوئے افتا و خیزہ، سایہ اور آڑ تلاش کرنے لگے۔ ہر طرف کچھ دیر کے لیے افراتفری پھیل گئی، پھر 10 منٹ تک اولوہی کی تڑتڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ موسم بالکل مختلف تھا، سخت سردی لگ رہی تھی، ہم نے تو مجبوراً زنانی شال ہی لپیٹ لی تھی۔ ابھی ہم لوگ تمام لوگوں کی طرح گرتے ہوئے اولوہی کو تک رہے تھے کہ اچانک ایک ہوٹل پر میری نگاہ پڑی جہاں سے آنے والی سرد ہوائیں چائے کی بھینی بھینی خوشبو میں بھیگی ہوئی تھی۔ چنانچہ ہمت کر کے موٹے تازے اولوں کی بارش میں ذرا لمبے قدموں سے برف کے قالین پر چلتے ہوئے ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں چائے کا آرڈر دینے سے چائے آنے تک کھڑکی سے دور تک کے مناظر ہی دیکھتے رہے۔ کچھ دیر پہلے تک جو پہاڑی ڈھلوانے اور چراگاہیں ہری بھری گھاس کا مخزن تھی اب وہ بالکل سفید کمبل اوڑھ چکی تھی۔ اس ٹھنڈی کائنات میں گرما گرم ادرک اور الائچی کے آمیزے والی چائے بالکل مختلف لطف فراہم کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں موسم صاف ہو گیا اور لشکر ابر کہیں اور چلا گیا۔ اب سورج اپنی مخصوص تابنا کے لیے جلوہ گر تھا اور ہرے بھرے دھلے دھلائے منظرنامے کو مزید اجاگر کر رہا تھا، اور ہم لوگ بھی واپس سری نگر کی جانب محو سفر تھے۔